مجلس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ لیا تھا کہ جوبلی ہلز سے جناب نوین یادو کے تعین کریں گے، اور اس سلسلے میں آج میرا گڈھا جامع مسجد میں الحمدللہ نماز مغرب ادا کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمارے مرحوم رکن بلدیہ جناب شریف صاحب کے ان تمام دوست احباب ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر آج ہم اب ہمارے سابقہ رکن بلدیہ سینئر مجلسی قائد جناب جالی میاں صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر مجلس کے تمام ذمہ داروں سے ہماری ملاقات ہے، اور سب سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جماعت کا فیصلہ ہے، عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جوبلی ہلز میں ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کی ووٹرز بلا لحاظ مذہب و ملت مل کر ایک نوجوان کو کامیاب کریں تاکہ جوبلی ہلز میں ہم ڈیولپمنٹ کرا سکیں۔ پچھلے 2 مرتبہ 2023 اور اس سے پہلے 2014 اور 19 میں یہاں کی عوام نے جناب گوپی ناتھ کو کامیاب کیا تھا، مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ باوجود اس کے کہ بی آر ایس پارٹی اقتدار میں تھی، اس پارٹی سے وہ اپنے اسمبلی تھے، اور 2 مرتبہ جوبلی ہلز کے عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ رولنگ پارٹی برسر اقتدار جماعت سے وابستہ رہنے کے باوجود بھی جوبلی ہلز میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، چاہے بلدیہ کی ہو، برقی ہو، آبرسانی ہو، واٹر بورڈ ہو، سیوریج بورڈ ہو۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹ کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے اسمبلی کے بائی الیکشن میں یہاں کی عوام نوین یادو کو کامیاب کرے گی، اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو 10 سال میں جو یہاں پر کام نہیں کروایا، وہ اب تو ایک بائی الیکشن ہے، 3 سال ابھی اس حکومت کو باقی ہیں، تو اگر یہاں سے نوین یادو جو اپنے اسمبلی منتخب ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو مجھے یقین ہے کہ تمام ترقیاتی کام کو حل کرانے کی کوششیں تیزی سے ہوں گی اور وہ مکمل بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سوال ہے آپ لوگوں کا؟ سب مجلس کی طرف سے کھل کے سپورٹ کیا گیا ہے کانگریس پارٹی کو۔ مجلس جو ہے نوین یادو کو ان کے امیدوار ویسے تو امیدوار ان کی تائید کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بی آر ایس پارٹی کا ووٹ گر چکا ہے۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں 37% بی آر ایس کا ووٹ تھا، پھر 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن جب آئے ہمارے 4-5 مہینے کے بعد، وہ گر کے 17% پہ آ گئے۔ تیسری بات یہ ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سکندرآباد پارلیمانی حلقے میں جوبلی ہلز آتا ہے، تو جوبلی ہلز کے عوام نے سکندرآباد کی پارلیمانی حلقے میں جوبلی ہلز میں بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ 1,08,000 قریب دانم ناگندر ووٹ ملے، جو کشن ریڈی کامیاب ان کو 70,000 قریب، اور 16-17,000 تو خالی بی آر ایس کینڈیڈیٹ پدما راؤ صاحب کو ملے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس سے ہٹ کر سکندرآباد اسمبلی حلقہ، پھر آپ دیکھ لیجئے امبرپیٹ، مشیر آباد، ان تمام مقامات پر یہاں پر تو بی جے پی جیت گئی، اور ٹی آر ایس 3 نمبر پہ تھی۔ نامپلی میں ایک ہی حلقہ تھا، اور جوبلی تھا جہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں ملی۔ تو امید کرتے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں جوبلی کے عوام نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طرح کریں گے، اور بی جے پی یہاں پر کامیاب ہوئی، بی آر ایس کا ووٹ ان کو ٹرانسفر ہو گیا۔ یہاں پہ کانگریس، بی جے پی اور ایم آئی ایم نہیں لڑ رہی ہے، بی آر ایس، بی جے پی اور کانگریس میں مقابلہ ہے، تو کانگریس کا مقابلہ کس سے رہے گا سر؟ بی جے پی سے یا بی آر ایس سے رہے گا؟ بی آر ایس کا ووٹ گر چکا ہے، اور بی جے پی پارلیمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گے تو بی جے پی ہے، تو اس لیے متحدہ ووٹ کا استعمال کریے، اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے، بی جے پی کے بڑھتے ہوئے تلنگانہ میں ختموں کو اور ان کے عزائم میں ان کو ناکام کرنے کے لیے نوین یادو کو آپ اپنا ووٹ دیجیے۔ یہ ایک بائی الیکشن ہے، اس سے نہ حکومت بنے گی نہ حکومت گرے گی۔ 2028 جب آئے گا، جب ایک الگ فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی تو ایک بائی الیکشن ہے، اور جوبلی ہلز کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سلمز ہیں،
नाम जुबली हिल से तासुर मिलता है कि अरे भाई बड़ा तरक्की याफ्ता इलाके सा नहीं, बहुत से स्लम्स हैं। और इस वार्ड में मजलिस का उम्मीदवार कामयाब है जनाब मरूम शरीफ साहब, शेखपेट से फराज साहब कामयाब हैं। पिछले 1 महीना पहले यहाँ इस वार्ड में करीब 11 करोड़ के काम मजलिस मंजूर कराई, तरक्की डेवलपमेंट के काम बल्दिया के ख़ास तौर से। तो शेखपेट में 9 करोड़ के कामों का इफ्तिताह काम चल रहे हैं। यार BRS पार्टी के पास वो क्या किए 10 साल में दिखाने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का वजीफा पढ़ रहे। असदुद्दीन ये बोले, असदुद्दीन वो बोले। अरे भाई, इलेक्शन में आपका MLA था, आप रूलिंग पार्टी थे, आपने क्या किया यहाँ पर वो तो बताओ। मेरे बारे में बात करना चाह रहे, बहुत अच्छा है, मेरे को आप बड़ी इज्जत से नवाज रहे हैं।